تو اس وقت حضرت بہلول نے کہا کہ کھانے کے آداب یہ نہیں ہیں کہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں، چھوٹے لقمے لیں، چبا چبا کے کھائیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے جو لقمہ منہ میں لینے لگے ہیں اس کو منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیں وہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر وہ لقمہ حرام کا ہوا تو بسم اللہ شریف بھی اوپر پڑھ لیں، لیکن وہ اندر جا کے نور نہیں پھیلائے گا۔ تو آپ نے جو بتائے تھے وہ ظاہر کے آداب تھے، تو جو میں بتا رہا ہوں وہ باطن کے آداب ہیں۔ تو باطنی آداب دراصل اصل آداب ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں گفتگو کے جو آداب بتائے، میں اب اس کو یہاں پر مکمل کروں گا کہ ہم حق کیوں بیان کرتے ہیں۔ گفتگو کے جو آداب حضرت شیخ جنید بغدادی نے بتائے وہ فروعی آداب تھے، یعنی کہ سامنے کے ظاہر کے آداب تھے، جبکہ حضرت بہلول نے کہا کہ گفتگو کے آداب یہ نہیں ہیں کہ آپ تھوڑا بولیں، پہلے تولیں پھر بولیں، بلکہ گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ آپ جو کچھ بھی بولیں وہ خوشنودی خدا کے لیے بولیں، مجموع کو راضی کرنے کے لیے نہ بولیں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر کوئی مجمع لگے نہ لگے، چاہے لوگ ہمارے اس حق کی وجہ سے ہمارے مجمع چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن ہم نے ان لوگوں کو اگر خوش کر بھی لیا تو یہ ہمیں یہاں پر بھی کچھ نہیں دے سکتے، تو آخرت میں کیا دیں گے؟ جس ذات نے ہمیں دینا ہے ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے بولنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا بولا ہوا اگر کسی کے خلاف جاتا ہے، خواہ وہ کوئی مسلک ہے، کوئی مذہب ہے، یا کوئی تہذیب ہے، یا کوئی اور معاشرے کا حصہ ہے، اگر ہمارا بولا اس کے خلاف جا رہا ہے، اس کو اپنے خلاف محسوس ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم وہ بیان کریں گے جو ہمیں قرآن کہے گا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہیں گی، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کہیں گی، ہم اسی پر چلیں گے۔ اس سے کوئی شخص ہم سے فرد واحد ناراض ہو، یا ہماری بات کو کسی اور طرف لے کے چلا جائے، یا ہماری بات کو یہ سمجھے کہ ہم کسی کی غلط سائڈ لے رہے ہیں، تو یہ اس کا اپنا ظرف ہے، یہ اس کا اپنا ذہن ہے، لیکن ہم انشاءاللہ وہی بیان کریں گے جو اللہ کے نزدیک حق ہے اور جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔